السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ہیلو۔ ہاں ہاں ہاں، آفاق۔ جی جی جی۔ کون؟ پتہ نہیں کہاں لگ گیا۔ ہوں۔ ہاں ہیلو۔ ہیلو۔ یہ معاملہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج صحیح مسلم کتاب الایمان میں باب نمبر 55 ہے۔ باب کا عنوان ہے باب بیان حکم عمل الکافر اذا اسلم بعدہ۔ یہ کافر کے عمل کے حکم کا بیان جب وہ اس کے بعد مسلمان ہو جائے۔ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کوئی کافر ہو اور اس نے ہاں ہیلو جی سبق شروع کر دیا، پتہ نہیں کہاں لگ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک۔ تو صحیح مسلم کتاب الایمان میں باب نمبر 55 ہے باب بیان حکم عمل الکافر اذا اسلم بعدہ۔ کافر کے عمل کے حکم کا بیان جب وہ مسلمان ہو جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک کافر اگر اس نے حالت کفر میں نیک عمل کیا ہے اور بعد میں مسلمان ہو گیا ہے تو کیا حالت کفر میں کی ہوئی عمل کا ثواب، اس کا اجر ملے گا مسلمان ہونے کے بعد؟ تو یہ ہے بحث۔ تو باب بیان حکم عمل الکافر اذا اسلم بعدہ۔ ہاں ہیلو۔ اور السلام علیکم۔ کٹ جاتا ہے بھائی، چھوڑیے میں پڑھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلیے۔ تو باب بیان حکم عمل الکافر اذا اسلم بعدہ، تو اصولی طور پر طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الکافر لا يعتد عمله فی الآخرہ بل یجازى فی الدنیا فقط۔ یعنی کافر کو آخرت میں اس کے نیک عمل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، دنیا میں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے کوئی کافر دنیا میں نیک کام کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، تو لا خلاق له یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بدلہ دے دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا تو کیا مسلمان ہونے کے بعد حالت کفر کے نیک اعمال کا اعتبار ہوگا، اس کو اجر ملے گا؟ تو اس باب میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، یہ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه هل فيها من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلفت من خير والتحنث والتعبد۔ تو یہ حکیم بن حزام ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی کیا رائے ہے، کچھ ایسے امور ہیں، نیک کام ہیں میں جن کے ذریعہ عبادت کیا کرتا تھا دور جاہلیت میں، تو کیا میرے لیے اس میں کچھ اجر ہے مسلمان ہونے کے بعد؟ یہ حکیم بن حزام نے پوچھا تو فرمایا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلمت علی ما اسلفت من خیر، یعنی تم مسلمان ہوئی ہو اس خیر پر جو تم نے پہلے کیا ہے۔ یعنی آپ نے بہت ہی جامع جملہ فرمایا کہ تمہارا مسلمان ہونا امر خیر پر ہوا ہے،
تو اسلم تعالیٰ ما اسلفت من خیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اسلمتا علی الخلق الجمیل یا اسلمتا علی الثناء الجمیل، یا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لا یبعد ان یزاد اجرہ، یعنی اس کے اجر میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت کیونکہ بڑھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شامل بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ نیک اعمال کے قابل اعتبار ہونے کے لیے ضروری ہے صحت عقیدہ، صحت عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کھل کر کے نہیں کہا کہ تمہارے ان اعمال کا اعتبار کیا جائے گا، ثواب ملے گا، بس آپ نے کہا کہ اسلم تعالیٰ ما اسلفت من خیر، یعنی تم اس خیر پر مسلمان ہوئی ہو، یہ جو تم نے پہلے کیا ہے، یعنی گویا اچھے اخلاق پر یا بہترین تعریف پر تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ ویسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعید نہیں ہے کہ اس کے اجر کو بڑھا دیا جائے۔ دیکھیے یہی روایت تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ قال امام مسلم رحم اللہ حدثنا الحلوانی وعبد بن حمید قال الحلوانی حدثنا وقال عبد حدثني یعقوب وابن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان حکیم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ ارأيت امورا كنت اتحنس بها في الجاهلیہ من صدقة او عتاقة او صلة رحم افيها اجر؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت على ما اسلفت من خیر۔ یہ وہی حکیم بن حزام کی روایت ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ حدثنا حسن الحلوانی و عبد بن حمید، پھر دونوں کے فرق کو بتاتے ہیں کہ حلوانی نے کہا کہ حدثنا اور عبد بن حمید نے کہا کہ حدثنی۔ یہ حدثنا اور حدثنی میں فرق یہ ہے کہ اگر استاذ پڑھا رہا ہو اور کئی تلامذہ سن رہے ہوں تو کوئی شخص روایت کرے گا تو حدثنا کہے گا، اگر استاذ پڑھا رہا ہو سننے والا ایک ہی شاگرد ہو تو شاگرد کہے گا حدثنی۔ تو حدثنی یعقوب بن ابراہیم بن سعد، انہوں نے کہا میرے باپ نے بیان کیا، صالح ابن شہاب زہری سے انہوں نے کہا خبر دی اس کو بن زبیر نے کہ حکیم بن حزام نے خبر دی ان کو کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے اے اللہ کے رسول ارأیت امورا کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ، کیا ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں میں جن کے ذریعے عبادت کیا کرتا تھا دور جاہلیت میں؟ یہ تحنس مانے تعبد، عبادت کرنا، یعنی ملت ابراہیمی کے مطابق جو عبادت کا طریقہ تھا، جیسے وضاحت کی ہے صدقہ ہے، آزاد کرنا ہے، صلہ رحمی ہے، یہ کام ہے، تو اس کو بھی عبادت سمجھتے تھے دور جاہلیت کے لوگ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو میں دور جاہلیت میں کرتا تھا، صدقہ، خیرات، غلام آزاد کرنا، صلہ رحمی وغیرہ، کیا اس میں اجر ہے؟ آپ نے وہی جملہ فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، یعنی تم مسلمان ہوئی ہو اس خیر پر جو تم نے پہلے کیا ہے، اس کا وہی مطلب ہے، یعنی اسلمت علی الخلق الجمیل یا اسلمت علی الثناء الجمیل یا لا یبعد ان یزداد اجرہ، اجر بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور حکیم بن حزام کی روایت پھر آگے آ رہی ہے، یہ قال امام مسلم حدثنا اسحاق بن ابراہیم وعبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری بهذا الاسناد وحدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام بن عروہ نبی عن حکیم بن حزام قال قلت یا رسول اللہ۔ یہاں پر دو سند ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ امام مسلم کے استاد اسحاق بن ابراہیم اور عبد بن حمید ان دونوں کے استاد ہیں، تو امام مسلم کے استاد اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید، ان دونوں کے استاد عبد الرزاق، ان کے استاد معمر،
اور معمر ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ جو سند پہلے گزری ہے، یعنی عن ابن شہاب قال اخبرنی عروہ ابن زبیر عن حکیم بن حزام۔ اور آگے دوسری سند ہے قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابی عن حکیم بن حزام قال قلت یا رسول اللہ اشیاء كنت افعلها فی الجاہلیہ، یعنی کچھ چیزیں ہیں جن کو میں کرتا تھا دور جاہلیت میں۔ ہشام نے کہا یعنی اتبرر بہا، میں ان کے ذریعے سے نیک کام کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر قلت فواللہ لا اعدو شیئا صنعته فی الجاہلیہ الا فعلت فی الاسلام مثلہ، میں کسی ایسے کام کو نہیں چھوڑوں گا جس کو میں نے کیا دور جاہلیت میں، مگر ضرور کروں گا مسلمان ہونے کے بعد اسی طرح سے۔ مطلب یہ کہ آدمی دور جاہلیت میں نیک کام کر رہا تھا تو وہ نیک کام آدمی عہد اسلام میں بھی کرے۔ اور آگے کی روایت ہے یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر عن ہشام بن عروہ عن ابی ان حکیم بن حزام اعتق فی الجاہلیہ 100 رقبہ وحمل على 100 بعیر ثم اعتق فی الاسلام 100 رقبہ وحمل على 100 بعیر ثم اتى النبی فذکرنا حدیث۔ اس میں اور تھوڑی سی وضاحت ہے، یہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں بہت سے نیک کام کیے تھے، جیسے صدقہ و خیرات کرنا، غلام آزاد کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ اس میں غلام آزاد کرنے کا ذکر آ رہا ہے، کتنے غلام آزاد کیے تھے؟ تو ہشام بن عروہ اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حکیم بن حزام نے آزاد کیے دور جاہلیت میں 100 غلام، 100 گردن 100 غلام، اور 100 لوگوں کو اونٹ پہ سوار کرایا، وہ حمل علی 100 بعیر، اور سوار کرایا 100 اونٹ پر، یعنی یا تو یہ کہ لوگوں کو سواری کرنے کے لیے دیے یا 100 اونٹ دیے بطور صدقہ و خیرات۔ ثم اعتق، جب مسلمان ہو گئے وہ تو انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بھی 100 غلام آزاد کیے اور 100 لوگوں کو اونٹ پر سوار کرایا۔ پھر آئے اللہ رسول کے پاس اور فذکرنا حدیث، اسی طرح حدیث بیان کی جس کا ذکر آیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک باب ہے باب صدق الایمان و اخلاصہ، یہ باب نمبر 56 ہے، یعنی کون سا ایمان سچا ہے اور ایمان کو دور کرنا شرک سے۔ تو باب صدق الایمان و اخلاصہ، گویا ایمان کی صدق اور ایمان کی اخلاص کا باب۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے اخلاص الایمان من الشرک، ایمان کو شرک سے پاک کرنا۔ دیکھیے آدمی مومن ہو تو اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ بن ادریس و ابو معاویہ و وکیع عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه يا ابني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم۔ یہ علقمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، جہاں یہ جس سند میں ان علقمہ ان عبداللہ ہو تو اس سے عبداللہ بن مسعود مراد ہے، اس لیے کہ علقمہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب آیت کریمہ اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا، تو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ
اس کا ایک ظاہری مطلب یہ ہو جائے گا کہ آدمی مومن ہو اور کسی طرح کا ظلم نہ کرے، کمی بیشی نہ کرے. تو کہتے ہیں کہ شق ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام پر یہ چیز بہت بھاری گزری. لوگوں نے کہا کہ اینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے کون اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. یعنی کچھ تو کمی بیشی ہو جاتی ہے، برے اعمال ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے ظلم سے مراد عام قسم کا ظلم لیا. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، یعنی اپنے ایمان کو شرک سے دور رکھا، شرک سے خالی رکھا. جیسا کہ عنوان ہے باب صدق الایمان و اخلاصی من الشرک. تو آپ نے فرمایا کہ لیس ہوا کما تظنون، وہ معاملہ ایسا نہیں جیسے تم لوگ گمان کر رہے ہو. انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، یہ ایسے جیسے کہ لقمان نے اپنے لڑکے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ جو پہلی آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، اور یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرو، اس لیے کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت کریمہ کی روشنی میں بتایا کہ یہ جو آیت ہے والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس ظلم سے مراد شرک ہے. اور آپ نے بطور دلیل قرآن کی دوسری آیت ذکر کی ہے، اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی ایمان میں ظلم یعنی شرک کو شامل نہیں کیا. عام ظلم نہیں ہے، صحابہ کرام نے اس کا مطلب عام ظلم لیا تھا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات کے سلسلے میں جہاں صحابہ کرام کو اشتباہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، جیسا کہ یہی آیت کریمہ ہے. بہرحال باب صدق الایمان و اخلاصی. اور آگے کی سند دیکھیے. قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن ابراہیم وعلی بن خشرم قال اخبرنا عیسیٰ وابن یونس وحدثنا منجاب بن الحارث التمیمی اخبرنا ابن مسیر وحدثنا ابو قریب اخبرنا ابن ادریس کلهم عن الاعمش بهذا الاسناد. قال ابو قریب قال ابن ادریس حدثنی ہے حدثنی اولا ابی عن عبار بن تغلب عن الاعمش ثم سمعت منه. یہ سند کے سلسلے میں تھوڑی سی بات ہے. تو یہاں پر سند میں کئی تحویلات ہیں. دیکھیے پہلی سند ہے امام مسلم کے استاد اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم، ان دونوں کے استاد عیسیٰ بن یونس. یہاں تک سند پہنچی. اچھا دوسری سند امام مسلم کے استاد ہیں منجاب بن حارث تمیمی، ان کے استاد ابن مسیر. اچھا دیکھیے تیسری سند امام مسلم کے استاد ابو قریب اور ان کے استاد ابن ادریس ہیں. تو یہ اس میں جو عیسیٰ بن یونس اور ابن مسہر اور ابن ادریس یہ روایت کرتے ہیں اعمش سے اسی سند کے ساتھ، ہے نا. اعمش عن ابراہیم القمہ، جی وہ جو سند گزری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمش سے اوپر سند ایک ہے اور اعمش کے نیچے سند کی 3 شاخ ہو جاتی ہے. جیسے ایک شاخ یہ ہے اعمش کے شاگرد ابن ادریس کے شاگرد ابو قریب کے شاگرد امام مسلم. اور دوسری شاخ سند کی ہے اعمش کے شاگرد ابن مسیر کے شاگرد منجاب بن حارث تمیمی اور منجاب بن حارث کے شاگرد امام مسلم. اور تیسری شاخ ہے اعمش کے شاگرد ابن یونس
ابن یونس کے شاگرد یہ اسحاق بن ابراہیم اور ابن خشرم ان کے شاگرد امام مسلم، تو اعمش کے اوپر سند کی ایک شاخ ہے۔ یہ سب روایت کرتے ہیں، کلہم میں ہم کی ضمیر لوٹتی ہے، یہ ابن ادریس اور یہ ابن مسہر اور عیسیٰ بن یونس کی طرف، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں اعمش سے اسی سند کے ساتھ۔ ابو قریب کہتے ہیں، یہ ابو قریب کہتے ہیں کہ یہ قال ابن ادریس، یہاں ایک چیز اور ہے، ابن ادریس نے اپنی سند کو عالی کر دیا۔ دیکھیے ابن ادریس نے کہا کہ بیان کیا مجھ سے پہلے میرے باپ نے، یعنی ادریس نے، ابان بن تغلب سے، اعمش سے، لیکن پھر کہتے ہیں ثم سمعتہ منہ، پھر ابن ادریس کہتے ہیں میں ڈائریکٹ اعمش سے روایت سنی ہے۔ گویا ابن ادریس کہتے ہیں کہ یہ میرے باپ ادریس نے یہ روایت مجھ سے بیان کی ابان بن تغلب کے ذریعہ، ابان بن تغلب روایت کرتے ہیں اعمش سے، لیکن اس کے بعد میں نے پھر ڈائریکٹ اعمش سے روایت سن لی ہے، یعنی گویا ان کی سند عالی ہو گئی۔ ثم سمعتہ منہ، میں نے روایت ان سے سنی ہے۔ تو یہ درس ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔